وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک مرتبہ سوچ کر دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کتنی عزت بخشی۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا اور ہم انسانوں کو اتنی طاقت دی کہ اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں جس کلام کو اللہ نے خود ادا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اگر اللہ نے قرآن کو آسان نہیں بنایا ہوتا تو کسی انسان کی کیا طاقت کہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کر سکے۔ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے اعتبار سے، اس لیے دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو اتنا بکثرت اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہوں گے۔ آج وقت ہے کہ امتحان میں ایک وقت کا پرچہ یاد کرنے میں انسان کو تکلیف ہو جاتی، لیکن اللہ نے قرآن کو اتنا آسان بنا دیا کہ وہ بچہ جو اپنے معافی ضمیر کو اپنی بات کو رکھ نہیں سکتا وہ قرآن کو یاد کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے اتنا آسان بنا دیا۔ قرآن تلاوت کے اعتبار سے بھی آسان ہے، یاد کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے، قرآن سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے، اور اسی طرح قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی قرآن آسان ہے۔ صحابہ اکرام قرآن کی آیتوں کو سیکھتے تو پہلے عمل کرتے اور پھر اس کے بعد آئندہ آیتوں کو سیکھا کرتے۔ قرآن کریم اس کی تلاوت تراویح کے اندر آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو عشاء کے آئندہ درس ہوں گے اس کے اندر مختصر طور پر انہی قرآن کی چند آیتوں کو لیا جائے گا اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج پہلی تفسیر ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورت آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، بہت ہی کم ایسی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار نازل کی، لیکن یہ سورہ فاتحہ قرآن کی ان مقدس آیتوں میں سے ہے جس کو اللہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ نازل کیا۔ یعنی حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا، سنایا، آپ نے یاد کیا، پھر حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دوبارہ اس آیت کو سناتے ہیں، دوبارہ اس سورت کو سناتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فاتحہ جو بڑا معروف نام ہے، دوسرا اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ پورا قرآن ایک طرف اور قرآن پر جو تاج کی حیثیت رکھتا ہے یہ سورہ فاتحہ ایک طرف۔ اس سورت کو سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ کافیہ بھی ہے۔ کافیہ یعنی کافی ہونے والی۔ اگر کوئی آدمی نماز میں رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ اکیلا سورہ فاتحہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی رکعت کو مکمل کر سکتا ہے۔ اگر فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی سورت انسان نہ پڑھے تو وہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ سورت اتنی طاقتور ہے کہ ایک انسان کی مکمل رکعت کو یہ سورت مکمل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام الشافیہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شفا اس سورت کے اندر رکھی۔ سلف صحابہ اکرام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام کی جماعت کسی قبیلے کے پاس گئی، ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو بتایا گیا کیا تم میں کا کوئی آدمی رقیہ کرنے والا ہے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی جادو ٹونا ہو یا رقیہ بازی ہو کیا جاتا تھا۔ تو صحابی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، اور اپنے جانب سے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پھونک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ اب وہ لوگ مارے خوشی کے آپ کو بہت ساری بکریاں دے دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو معاملہ کیا یہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا،
آ کر آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا ایسا کیا ہے اور ہمیں بکریاں انعام میں ملی ہیں، تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لگا دینا، اضرب لی سہما، کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لگا دینا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ اگر کسی بیمار پر اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ اس کو شفا دے گا، اگر نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا۔ یہ سورت قرآن کی سب سے عظیم سورتوں میں سے ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب کو مسجد میں دیکھا تو کہا کہ اے ابی، جب میں مسجد سے نکلوں گا تو تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی بھول گئے تو انہوں نے یاد دلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی سورہ فاتحہ ہے جو قرآن کی سب سے عظیم سورتوں میں سے ہے۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، آسمان میں تیز آواز آئی، تیز آواز آتی اللہ کے نبی گھبرا گئے تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو پہلی بار کھولا گیا، جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا یہ دروازہ کھولا نہیں گیا تھا، اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل دوبارہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آ رہا ہے، اب تک اس فرشتے نے زمین کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نور آپ کو عطا کیے، دو نور آپ کو عطا کیے ہیں، دو بڑی بابرکتیں آیت عطا کی ہیں، ان میں سے پہلی آیتیں جو آپ کو عطا کی گئی وہ سورہ فاتحہ تھی، اور دوسری آیتیں جو آپ کو دی گئیں وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تھی۔ اور اللہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اتنی مقدس آیت کسی بھی کتاب کے اندر نازل نہیں کی گئی تھی جتنی مقدس کیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا۔ اس سورت کی اہمیت بہت ساری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کو نماز میں نہیں پڑھتا ہے، کسی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے، اس کی رکعت مکمل نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اکیلی سورت ایک انسان کی نماز کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے، اگر چھوڑ دے اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ علماء اکرام نے سورہ فاتحہ کو نماز کا رکن قرار دیا ہے کہ جس طرح ایک پلر کے بغیر چھت باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر کوئی رکعت مکمل نہیں ہو سکتی، اور اس کے بغیر کسی کی نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب اس سورت کے اندر ہے کیا؟ عمومی طور پر اس سورت کے اندر اللہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک عقیدے کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ تمہارا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، کہ تمہارے سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے، عقیدہ بتایا گیا، عبادت بتائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی سامنے سر کو جھکاتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو عبادت دکھائی گئی، پھر اس کے بعد منہج بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھانا جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، جن کو تو نے عزت دی، اے اللہ اس راستے پر چلانا۔ تو گویا سورت کے اندر اللہ نے عقیدہ بیان کیا ہے، اللہ نے عبادت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد منہج کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سورت کے اندر بڑی پیاری باتیں ہیں جو علماء اکرام نے ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سورت کی جو شروعات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف سے کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب سورت کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف سے سورت کی شروعات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ حدیث کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ان ربکم یحب المحامدہ، کہ تمہارا پروردگار تعریف کو بڑا پسند کرتا ہے، کہ تمہارے رب کی جتنی تعریف کی جائے اللہ کو پسند ہے، تو اللہ سورت کے شروعات سے سکھاتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا سیکھ لو، کہو الحمدللہ، کھاؤ تو کہو، اٹھو تو کہو، بیٹھو تو کہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اللہ کی تعریف کیا کرو، کیونکہ تمہارا پروردگار تعریف کو پسند کرتا ہے۔ دوسری ایک بڑی بات جو اس سورت کے اندر بتائی گئی کہ نیک لوگوں کی صحبت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو نیک تھے۔ تو لہذا نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان نیک ہو لیکن بروں کی صحبت اختیار کرے یا بروں کی صحبت کا مطالبہ کرے تو یقیناً ایسا نیک انسان بھی دنیا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کی دعوت اس سورت کے اندر دی۔ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب مل کر تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب مل کر تجھ سے دعا کرتے ہیں۔
یہ نہیں کہا گیا کہ میں عبادت کرتا ہوں، جماعت کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مل کر جو عبادت کی جاتی ہے، مل کر جو اللہ کی پرہیزگاری اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے نماز جماعت کے ساتھ مردوں پر واجب ہے، زکوٰۃ جماعت کے ساتھ یا بیت المال پر ادا کرنا واجب ہے، اور حج کو اسی وقت میں اکٹھا ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ اتحاد و اتفاق یہ ہمارے عقیدے کا اہم حصہ ہے، اور اللہ نے عبادتوں کے ذریعے اسی اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سب مل کر تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر تیرے سامنے ہی کیا ہے اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز بتائی گئی سورت کے اندر کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، تھوڑی موڑی عبادت بھی کر لیتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگنا ضروری ہے؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اب سوال یہ ہے کہ سچ میں ہدایت کو اتنا مانگنا چاہیے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک شخص نے وعدہ کیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اس نے کیا کہا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے میرے پروردگار تو مجھے مہلت دے، قیامت کے آنے دن تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کی نگاہوں کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، تو اپنے بندوں میں بہت ہی کم کو اپنا شکر گزار پائے گا۔ یہاں تک کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز میں ہماری صفوں میں بھی شیطان آ جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس میں جو دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل میں بھی شیطان کو طاقت دے رکھی ہے، دل پر بھی شیطان قبضہ کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں پتا کہ کب رکوع ہوئی، کب سجدہ ہوا، سلام کے وقت انسان کا ہوش واپس آ جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے۔ تو شیطان جب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، تو ہدایت بھی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ضروری بنتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہر وقت ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو انسان کو ہدایت بھی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ایک اہم چیز جو اس صورت کے اندر بتائی گئی کہ جب بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو تعریف کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت پر بھی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کی، تو اس کھانے سے جو آپ کے جسم کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، اگر آپ نے اللہ کی تعریف کی تو وہ جسم میں وہ کھانا آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی تعریف نہیں کی تو وہ کھانا بس کیا ہے، محض آپ کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہوگا، مگر اس کے ذریعے سے آپ کے جسم کو وہ طاقت نہیں ملے گی جس طاقت کے ذریعے آپ اللہ کی عبادت کر پائیں گے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آیت پر غور کریں، اللہ نے پہلے عبادت کا ذکر کیا، پھر دعا کا ذکر کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ پیغام دیتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے عبادت کرنا سیکھ لو، کیونکہ انسان اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، بس ضرورت آنے پر اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ناشکرا انسان ہے کہ اس نے خوشی کے وقت میں اللہ کو بھلا دیا، جب مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، تب اللہ کو یاد کیا۔ تو اللہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت کرنے کے بعد ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تب ہم تم سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی عبادت کا پابند ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن جو آدمی عبادت ہی میں کمزور ہے، چاہے ہزاروں پریشانیاں اس پر آئے، دعا مانگ مانگ کر رو لے، اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے قبول کے لیے عبادت اس صورت کے اندر شرط بتائی گئی۔ اور ایک چیز اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزوں کے مالک ہے، جیسے یہ جسم، اس جسم کے ہم مالک ہیں، ہر آدمی اپنے جسم کا مالک ہے، اس کا ایک گھر ہے جس کا وہ مالک ہے، اس کی ایک اپنی سانس ہے جس کا وہ مالک ہے، لیکن جو ملکیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ عارضی ملکیت ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ جان اللہ نے دی ہے، لیکن اس جان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ آپ کا ہے مگر اسے آپ کاٹ نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ قرآن و حدیث پر غور کریں کہ جتنی بھی چیزوں کا مالک اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اگر انسان اپنے ملکیت میں بے جا تصرف کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کا سوال کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر آج بہت ساری بیماریاں لوگوں میں عام ہیں، جیسے شوگر کی بیماری۔
کسی انسان کو بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، اس کے بعد بھی میٹھی چیزیں کھاتا ہے، تو گویا وہ انسان میٹھا نہیں کھا رہا ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جسم دیا ہے تو اس جسم کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی ہے۔ تو لہذا ایسا کوئی بھی کھانا، ایسا کوئی بھی کام جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے، آپ اس کو کریں گے، اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جسم دیا تھا، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو بیماری ہے، اسے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ پرہیز نہیں کرتا ہے تو اس کی ناپرہیزی اس کے جسم کو ہلاک کر دیتی ہے، تو وہ قیامت کے دن گنہگاروں کی فہرست میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مؤاخذہ کرے گا۔ برادران اسلام، ایک آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب مغضوب علی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ ہیں۔ اب ان دو لوگوں کی دو کارستانیاں ہیں۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، علم تھا، اللہ نے علم دیا تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ عمل تو کرتے تھے مگر ان کے پاس علم نہیں تھا۔ ایک قوم ایسی ہے جس کے پاس علم ہے، عمل نہیں کرتے ہیں، وہ یہود ہیں۔ ایک قوم ایسی ہے جن کے پاس عبادت تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مقدم کس کو کیا؟ اللہ نے مقدم یہودیوں کو کہا، کیونکہ علم آنے کے بعد جب انسان عبادت نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہے اس بات سے کہ انسان بغیر علم کے عبادت کرے۔ اور ایک بات علماء اکرام اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو مخالفت کرتا ہے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے اختلاف کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جہالت کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے، یہ آدمی اللہ ہو سکتا ہے اسے معاف کرے، ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے، لیکن جو علم رکھنے کے بعد اختلاف کرتا ہے، علم رکھنے کے بعد بات کو نہیں مانتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ علم رکھنے کے بعد بھی لوگ کیا ہے، اختلافی مسائل کو سامنے لاتے ہیں اور ایسے مسائل کو لا کر رکھتے ہیں جن مسائل پر ماننے یا نہ ماننے سے انسان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی علم رکھنے کے بعد مخالفت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ زیادہ ناپسند ہے جو علم رکھنے کے بعد بھی مخالفت کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو جہالت کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ صورت عظیم صورت ہے، اس صورت کا ورد ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے آداب میں سے یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اور اللہ کی بہترین تعریف سورہ فاتحہ سے کوئی نہیں ہو سکتی۔ دعا کرنا چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کا دوسرا اہم حصہ نبی پر درود بھیجنا، اور جو عربی میں دعا یاد ان کا خیال کرنا۔ یقیناً صورت عظیم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، صبح ہو شام ہو ہمیشہ اس صورت کا ورد کریں۔ اور سب سے اہم چیز، اس صورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنی کے خزانے رکھے ہیں اس کو خود پڑھیے، تفسیروں کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو ہمارے لیے خیر و برکت بنائے، اور اس کے ذریعے کیا ہے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔